اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے مسودہ جو ان کے مطابق تیار ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے کہ یہ چیزیں بھی نکال دیں، سارا کچھ ہوا تھا، بس صرف ووٹ نہیں ڈالا. تو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں اس ترمیم کے حق میں تھی؟ کیونکہ فیصلہ یہ ترمیم آنے کے بعد سب سے پہلا جو فائدہ لیا وہ پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہے، جو سپریم کورٹ میں کہا کہ جی یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ آپ سماعت نہیں کر سکتے، یہ ترمیم ہو چکی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بشرا بی بی کی جو بازیابی ہے، جو رہائی ہے، اس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی تھی؟ کچھ ایسی چیزیں لگ رہی ہیں؟ پتہ نہیں جی، اگر بشرا بی بی کے لیے آئین میں ترمیم ہوئی ہے تو پھر اللہ ہی ہمارا اللہ ہی حافظ ہمارا. دیکھیے بات یہ ہے، جو چیز غلط ہے، جو قانون غلط ہے وہ غلط ہے، اس کا فائدہ جس کو بھی ہو. پی ٹی آئی نے کو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے. پی ٹی آئی کے پاس آج ملک میں حکومت بھی ایک حکومت بھی ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہاں بھی کوئی تو پی ٹی آئی کی سوچ بھی آپ کے سامنے ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، آج جو تینوں جماعتیں ہیں ان کی سوچ، ان کا عمل آپ کے سامنے ہے. نہ ان کی سوچ، نہ ان کا نہ ان کا عمل ملک کے مفاد میں ہے. یہ آج حقیقت ہے اس ملک کی سیاست کی. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف جو تذبذب کا شکار ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے آپس میں ان میں بھی اختلافات ہیں، تو یہ مزید اگر بشرا بی بی باہر آتی ہیں تو کیا وہ لیڈ کریں گی؟ وہاں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، وہاں صرف ایک آدمی ہے، اس کا نام عمران خان ہے. شخصیت پرستی ہے، شخصیت ہے، اور نیچے عوام ہے جو کسی وجہ سے اپنی پاپولرزم. سوچ کے مطابق اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ دوسروں کی نفرت میں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہیں، جو بھی ہے اس کا وہ نیریٹو بکا ہے، اور آج وہ ایک پاپولر لیڈر ہے. لیکن نہ پرفارمنس حکومت میں رہی ہے، نہ ہی جو آج وہ باتیں کر رہے ہیں کہ سیاست ایسی ہونی چاہیے، اصول ایسے ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہونا چاہیے. تو ہم بھول جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ہی اقتدار میں آئے تھے. تو اس لیے ہمیں سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر آج بات ملک کی کرنی چاہیے. چھوڑ دیں ان باتوں کو. آج تمام آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، آج بات ملک کی کریں، ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں، کرسیاں مت تلاش کریں. بڑی بات آپ نے کی ہے. اچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ اب عدلیہ آزاد نہیں رہے گی اس ترمیم کے بعد، تو کیا اس سے پہلے عدلیہ آزاد تھی؟ کیا تب حکومت کا اثر رسوخ نہیں تھا؟ جسٹس ثاقب نثار صاحب کو دیکھ لیں، یا اس کے بعد ابھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ بھی کافی زیادہ خدشات تھے تمام اتحادی جماعتوں کے، تب کیا آزاد تھی اس ترمیم سے؟ خدشات کی بات یہ نہیں ہے. پہلے تو کاغذوں میں تو آزاد تھی نا، اب تو کاغذوں میں بھی آزاد نہیں ہے. اب تو آپ نے نظام بنا دیا ہے کہ وہ آزاد نہیں رہے. تو پہلے وہ جیل میں نہیں تھے، لیکن جیل میں آپ نے ڈالا ہوا تھا. تو جو یہ جسٹسز کی بات کرتے ہیں نا، یہ دیکھ لیں ان کو لگایا کس نے تھا. خرابی اس نظام کی ہے، جج لگانے کے اندر خرابی ہے. جب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے، اور اب تو بالکل ہی چھٹی ہو گئی ہے. اب تو ہمیشہ کمپرومائزڈ آدمی، میں کرپٹ نہیں کہوں گا لیکن اصول بیچنے والا آدمی، ویک آدمی اس پر جج لگے گا. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو آپ ویک کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں جج کی بات کر رہا ہوں، نئے جج لگیں گے. نہیں لگے، میں ابھی سلیکشن آف ججز کی بات کر رہا ہوں. یہ شاہ آفریدی صاحب اصول والے آدمی ہیں، جو کم از کم میں نے ان کو دیکھا ہے. اصول کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں. کل کو بھی اصول والے ایک اچھے چیف جسٹس. نہیں، یہ آفریدی صاحب کو دیکھ لینا کیسے لگے تھے، کس پروسیس سے لگے تھے، ان کا شہرت کیا تھی. اب جو جج لگیں گے ان کی شہرت بھی آپ دیکھ لیں گے. وہ کمزور لوگ لگائیں گے نا. ہمیں تو آدمی نہیں چاہیے جو اصول کی بات اور قانون کی بات کر سکے. لیکن یہی آفریدی صاحب کا آج کچھ ہے نہیں. وہ ایک ہائی لیول کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بن گئے. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے بے نظیر کا خواب پورا کیا. بے نظیر صاحبہ یہ چاہتی تھی، محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ، کہ یہ آئینی بینچ بنے اور آئینی عدالت کا قیام ہو اور یہ ترمیم. تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے بھی محترمہ کو بڑا قریب سے دیکھا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ محترمہ کی کوئی ایسی خواہش تھی. میں نے کبھی ایسی بات سنی نہیں ہے. کوئی آدمی جو قانون کو جانتا ہے، آئین کو جانتا ہے، وہ اس بات سے ایگری نہیں کر سکتا. جو جمہوری سوچ رکھتا ہے وہ اس بات سے ایگری نہیں کر سکتا جس طرح یہ ترمیم ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار کو آپ پورے اس پروسیس کے اندر کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج ملک میں صرف ایک شخص کی سوچ جمہوری رہی ہے،
اس عمل کے اندر، اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ باقی تو رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، 3 ہفتے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آئینی ترمیم کر کے گھر جائیں گے، اور پھر انہوں نے اس بات کو پروو بھی کیا کہ بیٹھے رہے جب تک مولانا صاحب نے اجازت دی۔ تو مولانا صاحب کا بڑا احسان ہے میں سمجھتا ہوں ملک پر کہ انہوں نے ایک بڑی خرابی سے آپ کو بچایا۔ خرابی ہوئی ہے، لیکن جو وہ خرابی پہلے ہونے جا رہی تھی وہ بہت بڑی تھی۔ تو پہلے ہم نے آپ کو 10 تھپڑ مارنے تھے، اب آپ کو 2 تھپڑ مارے ہیں، تو پھر 27ویں کر کے باقی 5 6 8 بھی پورے کر لیں گے۔ آپ کو لگتا ہے 27ویں بھی جی ہو جائے گی؟ بالکل ہوگی، بالکل ہوگی۔ ہم نے اسی سیکھا، طرح ہم بھی نے باتیں سیکھا جائیں۔ کچھ نہیں ہے نا، 27ویں بھی ہوگی، 28ویں بھی ہوگی۔ اور جو قومی حکومت کا کہہ رہے ہیں کہ جس میں وزیر اعظم آپ ہوں گے، یہ چیزیں بھی حلقوں کے اندر چل رہی ہیں۔ جی جی، کس طرح میں وزیر اعظم ہوں گا؟ مطلب کہ قومی جیسے میں کبھی کسی غیر جمہوری غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں رہا پوری زندگی۔ آگے بھی نہیں رہیں میں گے؟ آگے بھی نہیں رہوں۔ جیسے محسن نقوی صاحب ہے نا، ویسے محسن نقوی صاحب تو ایک جمہوری عمل سے آئے ہیں نا، تو اسی عمل سے اگر میں آپ اس جمہوری عمل سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ اس جمہوری میں عمل نے پوری زندگی دی ہے، تو کم از کم میرا کچھ استحقاق ہے اس معاملے میں، تو میں کسی غیر جمہوری غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بن سکتا۔ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے، اور لندن انگلینڈ کے اندر یہ تجربہ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے، وہاں اس سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ آپ بتائیں کہ کیا پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے؟ میرے بھائی، جہاں پہ آج انگلینڈ ہے نا، اس کی وجہ ہی پرائیویٹائزیشن ہے، مطلب ان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ لیکن کیپٹلسٹ کلاس بھی تو سب سے زیادہ ادھر سر سے کیپٹلسٹ کلاس ہر جگہ ہے، پہلے بھی تھی، اس وقت بھی، آج بھی ہے۔ پوری دنیا میں کیپٹلسٹ کلاس ہے، پاکستان میں کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ ہم نے تو نیشنلائز کیا تھا، ہم تو ڈی نیشنلائز کر رہے ہیں۔ بالکل ڈی تو نیشنل۔ پاکستان نے ہر چیز کو پرائیویٹائز کیا۔ پاکستان کی بہت لمبی کہانی ہے پرائیویٹائزیشن کی۔ پاکستان میں 69 کارپوریشنز تھی حکومت کی، 450 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ تھا، وہ سب پرائیویٹائز ہو گیا، صرف اب PIA رہ گئی ہے، اور آپ کے چند یہ پاور کمپنیز ہیں، اسٹیل مل بند ہو چکی ہے، حکومت کاروبار نہیں کر سکتی۔ تو اگر یہ بینک آپ کے پرائیویٹائز نہ ہوئے تھے، یہ سب آج آپ پہ بوجھ ہوتے، نقصان میں جا رہے ہوتے، اور آپ ان کو پیسے حکومت دے رہی ہوتی اور وہ زندہ رہ رہے ہوتے۔ تو یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں آپ کے پاس۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ امیر ہی امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب سے۔ نہیں، اس کا یہ نقصان نہیں ہے، اس سے فائدہ ہے ملک کا، کیونکہ جب حکومت پیسے دیتی ہے تو وہ غریب سے لے کر خرچ کر رہی ہوتی ہے۔ بجلی سستی اگر ہوگی۔ PIA نہیں چل رہا، اگر PIA نہیں چل رہا تو وہ اس کا بوجھ غریب آدمی برداشت کر رہا ہے۔ اگر ایک آدمی پرائیویٹائز کر کے وہ کمپنی چلاتا ہے، کامیابی سے چلاتا ہے، خود بھی پیسے بنائے گا، حکومت کو بھی ٹیکس ادا کرے گا، عوام کا بوجھ ختم ہو جائے گا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔